الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج 19 ستمبر 2021 قرآن کریم کے فہم کے سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی پہلی 3 آیتوں کے بارے میں گزشتہ کلاس میں ہم معلوم کر چکے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ گفتگو ہے بندے اور رب کے درمیان۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بندہ اپنے رب کے سامنے سوال کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ادا کر رہا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قلت حمدنی عبدی، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قُلْتُ أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قُلْتُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قُلْتُ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ یہ کہتا ہے قُلْتُ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں کہتا ہوں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
سورۃ الفاتحہ گفتگو ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اور ہر آیت پر جب بندہ سورہ فاتحہ کی جو آیت پڑھتا ہے، ادھر بندہ پڑھتا ہے، ادھر اللہ عرش سے اس کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، ایک انداز ہے اللہ سے مانگنے کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے یہ سورت، کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ آپ پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں، ثنا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب پروردگار۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، رحمتوں والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ گویا جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد براہ راست اللہ تعالی کو مخاطب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ بھی میرے ساتھ کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اللہ ایاک پہلے ہے، نعبد بعد میں، اور ایاک پہلے ہے، نستعین بعد میں۔ ایاک کو پہلے لا کر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے۔ نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تیری عبادت میں کسی کو شریک ہے۔ ایاک نعبد، یاد رکھیے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اور عبادت قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ یہ جو مزدوری کرنا ہے، روزی کمانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، محنت مزدوری، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو ہماری ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو زندگی کا مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا۔ یاد رکھو،
صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ نماز کی ہوش، نہ قرآن کی کوئی فکر. کس لیے؟ چار پیسے مل جائے، میرا پیٹ، میرے بچے. اور میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے پیٹ کا مسئلہ حل کیا. الحمدللہ رب العالمین. اے انسان، تیرا پروردگار تجھے پالنے والا میں ہوں. یہ دکان تجھے روزی نہیں دے گی، یہ فیکٹری تجھے روزی نہیں دے گی، روزی میں نے دینی ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام عبادت کے زمرے میں آتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. مثال کے طور پر نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ اب کوئی اگر شخص یہ کہے کہ میں نماز اللہ کے لیے نہیں فلاں بزرگ کی نماز پڑھوں گا، جانور کو ذبح کرنا عبادت ہے اللہ کے نام پر. کوئی کہتا ہے میں فلاں کے نام پہ ذبح کروں گا. نظر ماننا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، چڑھاوا چڑھانا، قربانی پیش کرنا عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی عبادت کرنا، کسی اور کے لیے عبادت کرنا، یہ شرک ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن شرک سے بڑا گناہ. جتنے نبی دنیا کے اندر آئے انہوں نے اپنی قوم کو جو بنیادی دعوت دی وہ یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ایاک نعبد. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب مکہ مکرمہ میں انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو قوم والوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور بڑے بڑے اپنے قوم کے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے. جو لات، منات، عزا، یہ جو لوگ تھے یہ اس قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے. جب وہ دنیا سے چلے گئے قوم والوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، یہی کرنے والے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہماری درخواستیں اللہ تک پہنچائیں گے. تو یہاں سورۃ الفاتحہ میں قرآن پاک کے آغاز میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے ایاک نعبد، کہ ہم نے صرف اللہ ہی کی بات، صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ عمل سے کر کے دکھانا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین کا معنی اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
مدد مانگنا بھی عبادت، اللہ سے مدد مانگنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ایاک نعبد اور ایاک نستعین دونوں کو ساتھ جمع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق اس کو نہیں۔ نیکی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں نیکی کرنے سے پہلے کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اور اگر نیکی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اس کے اوپر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر مجھ سے کوئی نیکی ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ایک ہی عبادت، اللہ ہی سے مدد۔ اہل تفسیر نے، اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ اس کے بعد پہلے اللہ کی تعریف کی بندے نے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ایک اقرار کیا، ایک عہد کیا، پھر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آپ میرے بندے تو نے تعریف بھی کر لی، اقرار بھی کر لیا، اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا اعتراف بھی کر لیا، اب تو اس لائق ہے کہ تو مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں۔ اب بندے نے اللہ سے سوال کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سارے پڑھ لیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سے مانگنے والوں نے اللہ سے مانگا ہے اور قیامت تک اللہ سے مانگتے رہیں گے، آج تک اس سے بڑی دعا، اس سے بڑا سوال کبھی کسی بندے نے اللہ سے نہیں کیا۔ یہ سب سے عظیم سوال ہے، اہدنا الصراط سارے بولو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے بڑا سوال اور کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ثابت قدم کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، باقی جتنی بھی دعائیں کوئی انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، انسان کیا مانگتا ہے؟ اللہ مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے روزی دے دے، مجھے چھت دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے سونا دے دے، چاندی دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ مانگتا ہے نا؟ دنیا کی چیزیں مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ یاد رکھو، اگر کسی کے پاس دنیا میں گھر نہ بھی ہوا تب بھی گزارا ہو جائے گا،
دنیا میں اگر کسی کو سونا چاندی نہ بھی ملا تب بھی گزارا، اگر دنیا میں کسی کو روٹی پیٹ بھر کے نہ بھی ملی تب بھی گزارا ہو جائے گا، اگر اولاد دنیا میں نہ بھی ملی تب بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر کسی کو صراط مستقیم کی ہدایت نہ ملی تو گزارا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت سے محروم ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اب اگر صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، صراط مستقیم نصیب ہو گیا، ہدایت نصیب ہو گئی، یہ بھوکا بھی ہے، یہ فاقہ کش بھی ہے، یہ غریب بھی ہے، یہ بے گھر بھی ہے، بے اولاد بھی ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں، اگر اس کے پاس ہدایت کی دولت ہے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا کا امیر ترین انسان، اور اگر اس کو پوری دنیا کی دولت مل جائے، اگر اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، یہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین انسان۔ اس لیے اتنی اہم صورت، اتنا اہم موقع، دعا میں یہ نہیں کہا گیا میرے بندے مجھ سے گھر مانگ، مجھ سے سونا مانگ، مجھ سے چاندی مانگ، نہیں، کہا میرے بندے اگر مانگنا ہے تو یہ مانگ، اہدنا الصراط۔ اب ایک اور سوال ہے، صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کہتے کس کو ہے؟ ہر آدمی نے اپنا صراط مستقیم بنایا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے کو کافر کہتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں صرف میں صراط مستقیم پر ہوں، تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہو کہاں سے ملے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے اس مسئلے کو بھی آج حل کر دیں، صراط مستقیم کیا؟ صراط مستقیم کی دعا قرآن میں اللہ نے سکھائی، اور صراط مستقیم کیا ہے اس کا بیان بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ بندے نے سورہ فاتحہ میں دعا کی اہدنا الصراط، اللہ مجھے صراط مستقیم دے، نیک لوگوں کا راستہ، برے لوگوں کا راستہ نہیں۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کون سی سورت ہے بھائی؟ سورہ البقرہ۔ کون سی سورہ؟ بولو، البقرہ۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ سے صراط مستقیم مانگا نا، تو سورہ بقرہ کی پہلی لائن میں جواب دیا ذالک الکتاب، اے میرے بندے صراط مستقیم چاہیے تو ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ صراط مستقیم کے لیے سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن صراط مستقیم ہے۔ دوسری چیز
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. لوگو اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی صراط مستقیم. دو چیزیں پتہ چلی قرآن سے، ایک اللہ کا قرآن صراط مستقیم، دوسرا اللہ کی عبادت صراط مستقیم، اور تیسری اور آخری چیز جو قرآن نے صراط مستقیم بتائی، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اللہ محبوب اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو بتاؤ وَاتَّبِعُونِ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم یہی صراط. آج یہ مسئلہ کلیئر کر کے لے جاؤ. اللہ کے قرآن میں 3 چیزوں کو صراط مستقیم کہا گیا. اللہ کا قرآن، نبی کی اتباع اور اللہ کی عبادت. یہ 3 چیز. اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ صراط فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں صراط مستقیم کون سا دکھا، کون سے سیدھے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ میرے دین کا ایسا راستہ نہیں جس پر تو اکیلا چل رہا ہے. اللہ کے بہت سارے بندے تیرے علاوہ بھی اس راستے پر تیرے ہم سفر ہے. اب ہم قرآن پاک سے یہ پوچھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام. سورہ النساء فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں. اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نام ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل، ان انعام یافتہ لوگوں کا اللہ ہمیں بھی ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، نیک لوگ، قرآن اور حدیث پر چلنے والے، ان کے ساتھ ہمارا پیار، ہماری محبت ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، ان کے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. وہ صراط مستقیم پر چلنے والے. اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلانا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہونے والے.
نیک لوگوں کے راستے پر چلانا اور برے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اب یہاں مفسرین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، اس سے مراد یہود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کی کہ ان پر اللہ نے غضب نہ کیا۔ اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلانا۔ یہاں سے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جہاں ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، وہاں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے دشمنوں کے خلاف نفرت بھی ہونی چاہیے۔ الولاء والبراء یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الولاء والبراء، دوستی کس سے ہے اور دشمنی کس سے؟ میں صرف ایک آیت مبارکہ اس کی وضاحت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سورہ الفتح کی آخری آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر کر کے ان کی چند نمایاں صفات بیان۔ وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی نرم۔ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں بڑے ہی ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں سکھا رہی کہ ہم نے کافروں کی تقلید نہیں کرنی، کافروں کی بود و باش، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے نہیں اپنانے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن مجید میں اللہ کی توحید کا تفصیل سے بیان ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین ہے، رحمان رحیم مالک یوم۔ قرآن مجید میں اللہ نے آخرت کا ذکر کیا، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین آخرت کا ذکر۔ قرآن مجید میں عبادت کا ذکر کیا، ایاک نعبد و عبادت۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم کی تفصیل ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن مجید میں کفار کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم۔ چنانچہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ، یہ بڑی اہم صورت ہے، اس کے مفہوم کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ آخر میں یہ جو آخری 4 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ آپ دہرا لیں، پھر اس کے بعد آج کے سبق کو ہم ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ،
صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم،